أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب محكم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. حضرات گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و خاندان مصطفیٰ، غرم گساران خاندان سیدہ، ہم سب جمع ہوئے ہیں آج شب شہادت جناب مسلم میں مجلس عزا کے عنوان سے. اور اس شب شہادت میں میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں خداوند کریم اپنے رسول کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ رسول یہ جو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. یہ مجلس، یہ ماتمداری، یہ عزاداری، یہ بکا، یہ گریا، یہ غم، یہ زلجنا، یہ جلوس، یہ ہماری، یہ تمام چیزیں اسی اجر رسالت کی ادائیگی کے سلسلے سے ہیں. آپ حضرات کی توجہات میں چاہتا ہوں، اور آج کی مجلس چونکہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی ہے، اور خاص توجہ آج کے مضمون پر جو آپ کی بابرکت سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بھائی ایک ایک چیز عزاداری کی وہ سب کی سب وہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اجر رسالت کی ادائیگی ہے. اور رسول نے اپنے اہل بیت کی محبت مانگی ہے. پچھلی تقریر میں میں نے اس آیت پر کچھ باتیں کہی تھیں، مگر آج ذرا سا اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں. سب سے پہلے یہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ جو چیز اجرت بنتی ہے وہ کبھی ہلکی نہیں ہوا کرتی. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا بیدار ہو جائیے، اپنی توجہات مبذول کیجیے. جو چیز اجرت بنتی ہے وہ ہلکی نہیں ہوتی، یا تو برابر کی ہوتی ہے یا تو وزنی ہوتی ہے. بھائی ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے کوئی چیز ہم لے رہے ہیں، تو یا تو ہم برابر کی لیں گے یا تو ہم وزنی لیں گے. برابر کی ہوگی یا وزنی ہوگی. بھائی رسول نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اجر رسالت کے متعلق مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو. تو بھائی اجر رسالت کے متعلق کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسالت کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اجر کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مانگا کیا جا رہا ہے. بھائی رسالت کیا ہے؟ ذرا رسول کی تبلیغ دیکھیے. لا الہ الا اللہ کی صدائیں تبلیغ رسول میں ہے.
اللہ ایک ہے یہ تبلیغ رسول میں ہے، نماز تبلیغ رسول میں ہے، حج تبلیغ رسول میں ہے، زکوٰۃ تبلیغ رسول میں ہے، جہاد تبلیغ رسول میں ہے۔ رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ تبلیغ رسول ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ رسول کیا کیا زحمتیں اٹھا رہے ہیں، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، کبھی اذیتیں اٹھا رہے ہیں، کبھی رسول کے اوپر اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی رسول کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک پوری دنیا سے اقتصادی بائیکاٹ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یعنی رسول لہو لہان ہو رہے ہیں مگر لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، رسول لہو لہان ہو رہے ہیں مگر اپنی تبلیغ رسالت کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تبلیغ رسالت میں شمار ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، رسول نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صرف کرنے کے بعد امت سے اگر اس کا اجر مانگا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو، تبھی میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اجر ادا کر لو گے۔ بھائی لوگ چاہتے یہ تھے، سمجھ کے آئے تھے کہ یہ رسول ہیں، ان سے اگر ہم چلے کچھ مانگنے کے لیے تو یہ کیا مانگیں گے۔ لوگوں نے اپنی ذہنیت، اپنی مینٹلٹی، اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے رسول کو کچھ دینے کی کوشش کی تھی۔ بھائی پہلے کے زمانے کے کافروں نے بھی پیغام رسالت کو روکنے کے لیے کچھ دینے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک مرتبہ ابو طالب کے ذریعے پیغام کہلوایا تھا کہ چچا جان ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ قدرت نے بھی ابو طالب کی طرف اور محمد کی طرف مسکرا کے دیکھا کہ اے میرے محمد، ان کافروں کی اوقات نہیں ہے کہ یہ چاند سورج تمہارے ہاتھوں پہ رکھ دیں، ہم خدا ہیں، تم ہمارا کام کر رہے ہو تو صحیح، جب تمہارے ایک انگلی کے اشارے سے سورج پلٹے گا، ایک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا۔ یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو وہ مینٹلٹی وہی تھی آئے اجر رسالت دینے کے لیے کہ اجر رسالت لے لیجئے۔ اب رسول کیا مانگے؟ دولت مانگے؟ کہ بھائی جس کے ہاتھوں کی دھون دولت بن جائے وہ دولت نہیں مانگتا۔ وہ کیا مانگے؟ حکومت مانگے کہ جس کے قدموں میں حکومت پڑی ہو، وہ حکومت نہیں مانگتا۔ وہ کیا مانگے؟ بھائی ایسی چیز مانگی جائے جو دینے پر آئے تو سب دے دیں۔ بھائی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد کا جملہ آپ کی سماعتوں پر انشاءاللہ ایک عظیم تحفہ ہوگا۔ بھائی دینے پر آئے تو سب دے دیں اور نہ دینے پر آئے تو دل کا امتحان ہو جائے۔ بھائی دینے پر آئے تو سب دے دیں۔ بھائی اگر دولت مانگے تو امیر دے، غریب نہ دے سکے، حکومت مانگے تو طاقتور دے، کمزور نہ دے سکے۔ بھائی ایسی چیز مانگی جائے جو غریب بھی دے سکتا ہو، جو امیر بھی دے سکتا ہو، جو کمزور بھی دے سکتا ہو، جو طاقتور بھی دے سکتا ہو، جو ضعیف بھی دے سکتا ہو، جو قوی بھی دے سکتا ہو۔ تو ایسی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہم مانگتے ہیں محبت۔ سچے دل کا انسان محبت دے دے گا، جس کے دل میں کھوٹ ہوگا وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو محبت مانگ لی۔ کیا مانگا؟ محبت مانگی کہ بھائی محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بھائی محبت کرنے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، محبت کرنے میں تو کوئی دولت نہیں لگتی، محبت کرنے میں تو کوئی پاور نہیں لگتا۔ بھائی ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت ہی کی بنیاد پہ کائنات قائم ہے، محبت ہی کی بنیاد پہ نظام حیات انسانی قائم ہے، محبت ہی کی بنیاد پہ میں بنا، آپ بنے۔ بھائی میں بنا محبت کی بنیاد پر، آپ بنے محبت کی بنیاد پر۔ میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں 18 سال مولویت پڑھ کر اور اس عمر تک پہنچ کر، تو یہ کیسے بنا؟ کہ محبت کی بنیاد پر۔ میں ہمیشہ ایسا ہی نہیں تھا، کبھی ننھا سا بچہ بھی تھا، کبھی چھوٹا بھی تھا، اور ایسی صورت میں میں اپنے ماں باپ کے لیے امتحان کا سبب تھا، لیکن ماں باپ نے میری خدمت کی، ماں باپ نے مجھے تنومند بنایا،
ماں باپ نے میرے ہاتھ پاؤں کو مضبوط کیا، میں دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، رات میں ماں باپ نے میری نیند کے ساتھ اپنی نیند قربان کی، میرے چین کے ساتھ اپنا چین قربان کیا، میرے والد نے اپنی زندگی کو دنیا کی مشین میں جھونک دیا تاکہ بچہ بڑھتا رہے، بچہ پلتا رہے۔ ہر باپ کی یہی کہانی ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر زندگی کی یہی کہانی ہے، ہر کتاب زندگی پر یہی کہانی تحریر ہے۔ بھائی میں بھی محبت کی بنیاد پر، آپ بھی محبت کی بنیاد پر، آپ اتنے بڑے ہوئے صاحب کیسے ہوئے؟ کیا ماں باپ نے پال کے بڑا کیا؟ کیا ماں کو اپنی نیند آرام اور چین عزیز نہیں تھا؟ کیا باپ کو اپنی زندگی عزیز نہیں تھی؟ کیا باپ کو اپنا فریڈم عزیز نہیں تھا؟ کیا باپ کو اپنی آزادی عزیز نہیں تھی؟ کیا عزیز تو تھی، مگر وہ آپ سے محبت کرتا تھا، تو جب اس نے محبت کی تو اپنا چین کھویا، اپنا سکون کھویا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت کی جاتی ہے تو قربانی دی جاتی ہے، جب محبت کی جاتی ہے تو تیاگ کیا جاتا ہے، جب محبت کی جاتی ہے تو سیکریفائز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت قربانی مانگتی ہے، محبت چین مانگتی ہے، محبت سیکریفائز و بلیدان مانگتی ہے۔ دیکھیے محبت دو طرح کی ہوتی ہے، قربانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی محبت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ چھوٹے لوگ محبت میں چھوٹی قربانی دیتے ہیں، بڑے لوگ محبت میں بڑی قربانی دیتے ہیں۔ بھائی ہم چھوٹے آدمی، ہمارے ماں باپ چھوٹے آدمی، تو انہوں نے چھوٹے آدمی نے چھوٹے آدمی سے محبت کی تو چین کی قربانی دی، نیند کی قربانی دی، جوانی کی قربانی دی۔ ایک محبت عبد کی معبود سے بھی ہے، حسین کی محبت خدا سے۔ بھائی جب ہماری ماں باپ کی ادنا سی محبت ہوتی ہے تو قربانی میں نیند اور چین دیا جاتا ہے۔ جب عبد کی معبود سے محبت ہوتی ہے تو قربانی میں علی اکبر جیسے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب عبد کی معبود سے محبت ہو جائے، جب بندے کی خدا سے محبت ہو جائے، جب عبد حقیقی کی معبود حقیقی سے محبت ہو جائے تو قربانی بھی بڑی ہوتی جاتی ہے، قربانی بھی بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ قربانی میں قاسم پیش کیے جاتے ہیں، علی اکبر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے رضم بقضائہ، کہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں۔ تو عزیزان گرامی محبت کی بنیاد پر سب کچھ ہے۔ ہم بنے محبت کی بنیاد پر، آپ بنے محبت کی بنیاد پر، اما ہم اور آپ ہیں کیا؟ کائنات بنی محبت کی بنیاد پر۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ ہو جائیں۔ کائنات بنی محبت کی بنیاد پر۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا میاں دلیل اس چیز میں ہے کہ جو ہر جمعرات کو پڑھی جاتی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہر پروگرام سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور ہر کوئی سنتا ہے، اور جو عام دنوں میں جمعراتوں میں نہیں سنتا ہے وہ ایک خاص موقع پر صحرا سجائے، سر کو جھکائے، تھوڑا سا اٹھلائے، مجبوراً طوعاً و کرہن سنتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، سنتا ضرور ہے۔ کہا کیا دلیل ہے مولانا؟ ہم نے کہا حدیث قصہ پڑھیے۔ حدیث قصہ میں خدا کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ۔ میں نے چاند نہیں بنایا، میں نے سورج نہیں بنایا، میں نے ستارے نہیں بنائے، میں نے ہوائیں نہیں چلائی، میں نے اگر کچھ بھی بنایا ہے تو ان کی محبت میں بنایا ہے۔ جو چادر کے نیچے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے جن کی محبت میں جو چیز بنائی جاتی ہے اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اگر چاند ان کی محبت میں تو چاند کے در ٹکڑے کرنے کا اختیار ان کا، اگر سورج ان کی محبت میں تو سورج کو پلٹانے کا اختیار ان کا، اگر ستارہ ان کی محبت میں تو ستارے کو در پہ بلانے کا اختیار ان کا، اگر جنت ان کی محبت میں تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جانے کا اختیار ان کا۔ بھائی اگر جو جس کی محبت میں بنائی جاتی ہے
نام اسی کا رکھا جاتا ہے۔ یہ سینٹر کس کی محبت میں بنا؟ کہ حسین کی محبت میں، تو نام کیا ہے؟ حسینی سینٹر۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو جس کی محبت میں بنائی جاتی ہے چیز، نام اسی کا رکھا جاتا ہے، اختیار اسی کو ہوتا ہے، پاور اسی کا ہوتا ہے۔ بھائی حسین کی محبت میں بنا تو اختیار حسین کا، چاند ان کی محبت میں، سورج ان کی محبت میں، ستارے ان کی محبت میں، زمین ان کی محبت میں، آسمان ان کی محبت میں۔ بھائی یاد رکھیے گا، جس کی محبت میں جو چیز بنائی جائے، اگر اس سے نفرت کر کے وہ چیز استعمال کی جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ اگر زمین علی کی محبت میں بنی ہے تو بس علی کے چاہنے والوں کے لیے قبر کشادہ ہے، اور ان علی کے دشمنوں کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو جو جس کی محبت میں بنائی جاتی ہے چیز، اختیار اسی کا ہے، اور اسی کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی فائدہ اسی کے لوگوں کو ہوتا ہے نا، کہ جس کی محبت میں بنائی جا رہی ہے، نام جس کا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت میں تو حضور والا پوری کائنات محبت میں خلق کی گئی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں خلق کیا گیا، محبت کی بنیاد پہ خلق کیا گیا۔ ہوا محبت کی بنیاد پر، عام انسان کی محبت کی بنیاد پر نہیں، مخصوص لوگوں کی محبت کی بنیاد پر۔ بھائی کس کی محبت کی بنیاد پر؟ ہم تحت الکسا، جو چادر کے نیچے ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں، ان کی محبت کی بنیاد پر۔ ایک مرتبہ فرشتے نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، معبود یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ چادر کے نیچے ہیں کون؟ چادر کے نیچے ہیں کون؟ میں کہوں گا جبرائیل، بار بار جاتے ہو، بار بار جاتے ہو، اور بہانے بہانے سے جاتے ہو، کبھی آیت لے کے جاتے ہو، کبھی سلام کرنے جاتے ہو، کبھی گہوارہ جھلانے جاتے ہو، بار بار جاتے ہو، پھر بھی یہ سوال ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ ہمیں تو معلوم ہے، لوگوں کو بتانا ہے، زمانے کو سمجھانا ہے چادر کے نیچے کون۔ اب پروردگار نے بھی کہا، اب پوری تعریف کی، پورا قصیدہ پڑھا، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ اور اس کے بعد تعارف کی منزلیں نکلی اور کہا یہ نبوت کی کانیں ہیں، یہ رسالت کی کانیں ہیں، ہم معدن الرسالہ، معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ نبوت کی کانیں ہیں، رسالت کی کانیں ہیں۔ کان کسے کہتے ہیں؟ کہ معدن، جہاں سے خزانہ جس چیز کا نکلے اسے کان کہتے ہیں۔ بھائی جہاں سے ہیرا نکلے وہ ہیرے کی کان، جہاں سے سونا نکلے وہ سونے کی کان۔ بھائی یہی تو فرق ہے اہل بیت میں اور ان کے دشمنوں میں۔ اہل بیت نبوت کی کانیں ہیں، ان کے دشمن ضلالت کی کانیں ہیں۔ نبوت کی کان، نبوت کی کان، نبوت کی کان۔ اور اس کے بعد توجہ فرمائیے، اس کے بعد کا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ، یہ ان کے بابا، یہ ان کے بچے، یہ ان کا شوہر۔ بھائی تعارف دیکھ رہے ہیں آپ، فرشتوں کے درمیان تعارف ہو رہا ہے، اور کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کا شوہر ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کے بابا ہیں۔ زہرا کے ذریعے تعارف، بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، زہرا کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی رشتوں کے ایڈوانٹیج لیتے دیکھے ہیں لوگوں کو؟ بھائی زندگی تو آپ بھی جیتے ہیں، دیکھا ہوگا۔ بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ کہ ہمارے ماموں کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ کہ ہمارے چچا کا گھر ہے۔ اور لوگ رشتوں کے ایڈوانٹیج لیتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ بس میں جملہ کہوں گا تو آپ کی سماعتیں جانے، مولا جانے، آپ کا حسن ایمان جانے، بس جملہ تو قیامت کا ہے۔ بھائی رشتوں کا ایڈوانٹیج لیتا ہے آدمی۔ یہ کون؟ کہ ہمارے رشتہ دار ہے فلاں صاحب،
رشتے دار رشتے دار رشتے دار. بھائی محمد الرسول اللہ سب سے بڑے، مگر تعارف رسول کے ذریعے نہیں ہو رہا، تعارف ہو رہا ہے بطول کے ذریعے، تعارف ہو رہا ہے زہرا کے ذریعے. کیونکہ رسول کے رشتے کا ایڈوانٹیج کوئی بھی لے سکتا ہے. لوگ آئیں گے تو کہیں گے یہ کون؟ کہ رسول کی بیوی کے بھائی. بھائی رسول کے سالے، یہ کون؟ رسول کے سسر. اللہ نے کہا ہم محدود کر دے رہے ہیں دائرہ، ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ رسول کا رشتہ دار کون ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ بطول کا رشتہ دار کون ہے. رسول کا رشتہ دار کون ہے؟ بالکل نہیں. رسول کا رشتہ دار بن کے تم ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے. ہمیں یہ بتاؤ کہ بطول کا کون ہے. ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ رسول کس سے راضی ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ بطول کس سے راضی ہیں. جس سے بطول راضی ہے اس سے رسول راضی ہے. تو جس سے بطول راضی اس سے رسول راضی. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت. اب سنیے بات کو. شخصیتیں، بھائی اہل بیت کون کون ہے؟ 5. علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین. بھائی پنجتن یہی تو ہیں 5. محمد کے اہل بیت کون ہیں؟ علی، زہرا، حسن، حسین. یہی تو ہے نا اہل بیت. اہل بیت یہی ہیں. ان کے علاوہ اہل بیت کا لفظ کسی اور پر اطلاق نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اور کسی اور کے لیے ہم اہل بیت رشتہ دار مان سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے ان شخصیتوں کا نام بھی نہیں لکھا کہ جن کے لکھنے میں کوئی قباحت نہ تھی، کوئی عیب نہ تھا. نہیں لکھا نا، ان کا نام نہیں لکھا. میں جناب مسلم تک آ رہا ہوں، سمجھیے بات کو. اہل بیت کون ہے؟ ہر کوئی چادر میں نہیں آ سکتا، اور چادر میں نہیں آ سکتا، چادر میں آئے بغیر بھی ہر کوئی اہل بیت نہیں بن سکتا. ہر کوئی اہل بیت نہیں بن سکتا. اب سنیے بات کو. بھائی چادر کا کونا پکڑ کے ام سلمہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. ام سلمہ کون؟ رسول کی بیوی. ام سلمہ کون؟ رسول کی ایسی بیوی کہ جو وفادار تھی. ام سلمہ کون؟ وہ کہ جن کے ذریعے بڑی روایتیں آئی ہیں. ام سلمہ کون؟ جو بہت دنوں تک زندہ رہی. مگر رسول نے ان سے کیا کہا؟ بھائی دیکھیے سند بھی دی رسول نے. رسول نے کہا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، مگر چادر میں نہیں آ سکتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کیجئے. بھائی فضائل کو فضائل کی طرح سنیے. تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. رسول نے سمجھا دیا کہ جب خیر والی بی بی چادر میں نہیں آ سکتی تو کوئی شر والی بی بی چادر میں کیسے آ جائے. تو خیر والی بی بی چادر میں نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت بننا آسان نہیں ہے، ٹائٹل پانا آسان نہیں ہے. بیوی بھی ٹائٹل نہیں پا رہی ہے، مگر ایک منزل وہ آتی ہے کہ عجم کا رہنے والا عمر دراز شخص رسول کی بزم میں آتا ہے اور رسول اسے سلمان منا اہل البیت کہہ کے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. بھائی اہل بیت دیکھیے رشتہ جوڑنا ہمارا اور ہے اور ان کا رشتہ جوڑنا. ہم کہیں کہ ہم ان کے رشتہ دار، بات تب نہیں بنتی. بات تو تب ہے جب وہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار. دیکھیے منزلت کا فرق ہوتا ہے. اب مثال میں بچوں کے لیے عرض کروں، ہندوستان یا ادر کنٹری کا پرائم منسٹر یا راشٹرپتی
ہم اسے کہہ رہے ہیں ارے یہ ہمارے تو چچا ہیں، کہتے پھر رہے ہیں، ان سے بھی کہا، ان سے بھی کہا، ان سے بھی کہا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، سر اونچا رکھنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہر بڑے آدمی سے لوگ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں نا. فضیلت اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کہہ دے دوری سے دیکھ کے ارے عاقب صاحب ادھر آئیے، وہاں کہاں ہے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں. منزلت میں فرق آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی ہمارا کہنا اور ہے اور اس کا کہنا. سب لوگ اہل بیت بننے کے چکر میں لگے ہوئے کہ یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت. مگر کمال تو تب ہے جب رسول کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت. رسول کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت. سلمان کے لیے ملا، اور میرے مطالعے کی گنجائشوں میں ایک شخصیت اور ہے جس کے لیے اہل بیت کے ایک فرد نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں ہے. جب مسلم ابن عقیل کو حسین ابن علی نے کوفے کی جانب بھیجا تو خط لکھ کے اہل کوفہ کے لیے دیا اور کہا خط میں اخی جسے بھیج رہا ہوں وہ کون ہے؟ اخی وثقتی، بھائی ہے، ثقہ ہے، معتمدی اور میرا قابل بھروسہ ہے، من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میں سے ہے، ثقہ ہے. اب انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو جناب مسلم کے فضائل میں ثقہ کیا ہے، معتمد کیا ہے، معتمد، اور اہل بیت کیا ہے، بات ہوگی انشاءاللہ. بس اتنا سمجھیے کہ حسین نے انہیں اپنے اہل بیت میں سے کہا. یہ تمہید کربلا ہے. ہم جس شب میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو وقت اور حالات کی اور ساعتوں کی اور زمانوں کی مجبوریاں ہیں کہ بیچ میں غدیر بھی ہے، بیچ میں مباہلہ بھی ہے، مگر کربلا کی ابتدا تو ہو گئی، کربلا کی ابتدا تو ہو گئی. بس ایک جملہ سنیے. حسین نے مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا، اور سفیر بنا کے، امبیسڈر بنا کے جب بھیجا ہے تو فل اختیار دیا ہے کہ مسلم جاؤ، جا کے دیکھو وہاں کے حالات، اور اس کے بعد جیسا مناسب سمجھنا فیصلہ کرنا. اب مسلم کے ذہن کے اوپر ہے، مسلم کی سوچ اور ان کی وزڈم اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر ہے کہ جو فیصلہ کریں گے وہ امام کا فیصلہ مانا جائے گا. دیکھ رہے ہیں بھروسہ مسلم کو. یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا اور وہ کرنا. اگر مسلم کی بیعت کی جا رہی ہے تو وہ حسین کی بیعت ہے، اور مسلم سے دشمنی کی جا رہی ہے تو وہ حسین سے دشمنی ہے. چنانچہ مسلم ابن عقیل، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، محدودیت وقت کا لحاظ ہے، اور بات اپنی آخری منزلوں میں داخل ہو رہی ہے. مسلم ابن عقیل، دیکھیے وہ نام رہ جاتے ہیں تاریخ کے دامن میں کہ جو اہل بیت کے وفادار ہوں، اور وہ نام لعنتوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جو اہل بیت کے غدار ہوں. 18,000 لوگ تھے مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے وقت ظہر، 18,000. اور اس کے بعد جب عصر کی منزل آئی تو صرف 18 لوگ تھے. کوفے میں مسلمان تو بہت تھے مگر مسلم صرف ایک تھا، مسلم. اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ مسلم یکو تنہا ہو گئے. اور اب مسلم، میں نے کہا کہ وہ نام رہ جاتے ہیں تاریخ کے دامن میں کہ جو اہل بیت کے وفادار ہوتے ہیں. اب مسلم یکو تنہا ہیں، کوفے میں ہیں، کوئی مونس و یاور نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اپنا شہر نہیں ہے، انجانا شہر ہے، کوفے کی گلیوں سے ناواقف ہیں. اور ایک منزل وہ آئی کہ ایک در پر مسلم نے دق الباب کیا، اور ایک ضعیفہ جس کا نام طوع تھا وہ گھر سے نکلی. جناب مسلم نے اس سے پانی مانگا، اس نے لا کے پانی دیا، اور پھر جناب مسلم اس کے در پہ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ اے شخص، تو
تو نے پانی پی لیا، اب اس در سے اٹھتا کیوں نہیں ہے، اب یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مسلم نے کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں مصائب تو شروع ہو گئے، کربلا کی ابتدا ہو گئی، یہی سے کربلا کی ابتدا ہے۔ اہل بیت رسالت کے پہلے شہید ہیں مسلم، خاندان ابو طالب کے پہلے شہید ہیں مسلم، یہ پہلے شہید ہیں خاندان مصطفیٰ کے، پہلے شہید اہل بیت میں سے کہ جن کے جسم کے ساتھ بے ادبی کی گئی ہے، جن کے سر کو کاٹ کر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا ہے، جن کے جسم اطہر کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے۔ ہاں زادارو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ایک مرتبہ طوا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم پردیسی ہو۔ کہا ہاں میں پردیسی ہوں۔ کہا جلدی سے چلے جاؤ، اس شہر کو چھوڑ دو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس شہر کے امن و امان میں فرق آ گیا ہے، یہ شہر پرسکون نہیں رہا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہاں میرے آقا کا سفیر مسلم آیا ہے اور اس کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں، شہر کا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا میں ہی تو مسلم ابن عقیل ہوں۔ اس نے کہا مولا در پہ نہ رہیے، مولا گھر میں تشریف لے آئیے۔ اب مسلم اس کے طوا کے گھر میں آئے، رات بھر عبادتیں ہوتی رہی، رات بھر عبادت کرتے رہے۔ نماز صبح کے وقت مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پڑی۔ ایک مرتبہ مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا، اب چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے، طوا نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آپ باہر نہ جائیے مولا۔ مسلم نے کہا میری غیرت اس بات پہ گوارا نہیں کرتی کہ تیرے گھر میں فوجی داخل ہو جائیں۔ میں کہوں گا اے مسلم آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ طوا کے گھر میں فوجی آ جائیں۔ اے مسلم کربلا کا میدان ہوگا، اہل حرم کے خیام ہوں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے جب بھی مولا کے مصائب ہوں تو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجئے، بلند آواز سے رویا کیجئے۔ مولا کا ایک چاہنے والا، چوتھے امام کا ایک چاہنے والا رو رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ تم روتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے مولا۔ کہا نہیں ایسے نہ رو، ایسے رو میں جیسے میری جدہ روتی ہیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ، ہائے میرا مظلوم حسین۔ ہاں ایسا ہی رونا ہے، ہائے مظلوم مسلم، ہائے غریب مسلم، ہائے مسافر مسلم، ہائے کوفے کے یکو تنہا مسلم۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زادارو، اس کے بعد مسلم نکلے، جنگ شروع ہوئی، رسالے پہ رسالے آنے لگے، فوجی دستوں پہ دستے آنے لگے۔ ایک مرتبہ فوج کے کمانڈر نے ابن زیاد کو لکھ بھیجا کہ اور فوجی چاہیے۔ کہا ایک سے لڑنے گئے ہو، ایک کے لیے کتنے فوجی چاہیے؟ کہا بنی ہاشم کا شیر ہے، اب کیسے حملہ کیا جائے؟ ہاں جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم کو جب گرفتار کیا گیا تو ایک مرتبہ دارالامارہ میں لے کر آئے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، مسلم نے کہا میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب مسلم نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے چند وصیتیں کی۔ جانتے ہیں مظلومیت مسلم؟ کہا کہ میں کوفے میں جب آیا ہوں تو میں مقروض ہو گیا، میری زرع بیچ کر میرا اسباب بیچ کر وہ قرضہ اتار دیا جائے۔ ہاں میری ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کو خط میں لکھ دیا ہے کہ کوفے کے حالات اچھے، مولا آ جائیے، ارے کوئی پیغام پہنچا دے کہ مولا کوفے آنے کی ضرورت نہیں ہے یا ابا عبداللہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں زادارو، اور اس کے بعد جناب مسلم کے قتل کا حکم ہوا۔ ایک مرتبہ جلاد جناب مسلم کو لے کے دارالامارہ کی چھت پہ پہنچا، چاہتا ہے کہ قتل کرے۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، بھاگتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، اے ابن زیاد میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں جب قتل کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں رسول
اللہ فریاد کر رہے ہیں، اے جلاد میرے مسلم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں بس مسائل اب اپنے اختتامی منزل پر ہے۔ ہاں زادارو جانتے ہیں جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ جناب مسلم نے جب شہادت کا وقت تھا تو ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا، ابا عبداللہ الحسین کی طرف رخ کر کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی آپ پر ہمارا سلام۔ حسین راہ میں تھے، راستے میں تھے، وہیں سے آواز دی، علیکہ السلام یا مسلم، اے مسلم تم پر بھی میرا سلام۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا اے بہن زینب میرا مسلم شہید ہو گیا، اے بہن میرے مسلم نے وہاں سے سلام بھیجا۔ ہاں زادارو بس چند جملے مسائب، زحمت تمام ہے، رو لو پرسہ دے لو۔ اے بی بی زہرا آپ کو مسلم کا پرسہ، آپ کو مسلم کا پرسہ، یا ابا عبداللہ آپ کو اپنے غریب بھائی مسلم کا پرسہ۔ ہاں زادارو بس چند جملے سن لیجئے، زحمت تمام ہے۔ ہاں آنسو رکنے نہیں چاہیے، بلند آواز سے روئیے۔ جانتے ہیں اس کے بعد حسین نے کیا کیا؟ اس کے بعد قافلہ روکا گیا، اہل حرم کو بٹھایا گیا۔ حسین نے آواز دی، مسلم کی بیٹی کو بلا لاؤ۔ ارے مسلم کی بیٹی آئی، حسین نے سر پہ دست شفقت پھیرا، بچی بنی ہاشم کے گھر کی تھی، پہچان گئی میرا بابا مارا گیا۔ میں کہوں گا اللہ اللہ، یہ منظر سکینہ نے نہ دیکھا ہو، اگر سکینہ نے دیکھا ہوگا تو یہی سمجھی ہوں گی کہ یتیموں کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے۔ اور جب حسین شہید ہوئے تو سکینہ کو یتیمی میں تماچے ملے، اذیتیں ملی، سکینہ باپ کو فریاد